السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو الواضح والیوم 2 کا دوسری جلد کا یہ پہلا ویڈیو ہے، جس میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں فعل کی تقسیم صحیح اور معطل کے اعتبار سے۔ تو یہاں تھوڑا الگ انداز میں لکھا ہے، میں مختصر بتا دوں پہلے ہی کہ آپ کو اس چیپٹر میں کیا ملنے والا ہے۔ آپ نے صرف کی کتابوں میں یا دوسری کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا تعلیلات کے بارے میں، کہ عربی زبان میں بہت سارے ایسے لفظ ہیں جن کا پڑھنا عربوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا، تو ان کو آسان طریقے سے پڑھنے کے لیے وہ لوگ کچھ بدلاؤ، کچھ تعلیلات کیا کرتے تھے۔ کچھ لفظوں کو چھانٹ دیتے تھے، کچھ لفظوں کو نہیں پڑھتے تھے، کچھ لفظوں کا اعراب بدل دیتے تھے، کچھ لفظوں کو کسی اور طریقے سے پڑھتے تھے۔ وہ اپنے اپنے طریقے تھے، وہ کسی بھی طریقے سے ان لفظوں کو پڑھتے تھے۔ تو کن لفظوں کو؟ جن لفظوں کا پڑھنا بہت مشکل ہوتا تھا ان کے لیے، ان لفظوں کو پڑھنے کے لیے وہ دوسرے طریقے نکالتے تھے، ان لفظوں کو بدلا کرتے تھے۔ تو اس بدلاؤ کا نام ہے تعلیلات۔ صرف کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کوئی بھی ایسا لفظ عربی زبان کا جس کا حرف اصلی حمزہ ہوگا۔ اب حرف اصلی کیا ہے؟ فاعل نام کلمہ ہے۔ تو کوئی بھی ایسا اسم ہو یا فعل ہو، اگر اس میں حرف اصلی کی جگہ کوئی حمزہ ہے تو ایسے کو ہم کہیں گے محموز۔ ایسے فعل کو ہم کیا کہیں گے؟ محموز فعل کہیں گے۔ یعنی ایسا عربی زبان کا ایک لفظ جس کے حروف اصلی کی جگہ حمزہ ہو تو اس کو کہیں گے محموز۔ اب اگر حمزہ فا کلمے کی جگہ ہے تو ہم کہیں گے محموز الفا، عین کلمے کی جگہ ہے تو ہم کہیں گے محموز العین، اور لام کلمے کی جگہ ہے تو ہم کہیں گے محموز اللام۔ تو یہ تو محموز کا ہو گیا۔ اب فا عین لام کلمے کی جگہ اگر حرف علت میں سے کوئی لفظ ہو، الف واو یا میں سے کوئی لفظ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں معطل۔ جب حرف علت ہو فا حرف اصلی کی جگہ تو ہم اس کو کہتے ہیں معطل۔ تو اگر فا کلمے کی جگہ حرف اصلی میں فا کلمے کی جگہ اگر حرف علت ہے تو ہم کہتے ہیں معطل فا۔ عین کلمے کی جگہ ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں معطل عین۔ لام کلمے کی جگہ حرف علت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں معطل لام۔ یہ دو چیز ہو گئی۔ تیسری چیز اس کا نام ہے مضاف، کہ جب ایک ہی جنس کے دو حرف ہوتے ہیں۔ ایک ہی جنس کے دو حرف کا مطلب ہوتا ہے کہ دو حرف ایک جیسے ہو، جیسے دال دال، تو یہ دو حرف ہیں سیم لیکن دو بار لکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک ہی حرف دو بار جب لکھے ہوتے ہیں تو ان کو آپس میں ملا کے ایک کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ما دا دا، تو ایک میم ہے، پھر ایک دال ہے، پھر دو دال ہے۔ تو یہاں پہ ایک میم اور دو دال ہے، تو دو دال جو ہے وہ دونوں سیم ہے، تو ان دونوں دال کو ایک کر دیا جاتا ہے۔ کیسے ایک کر دیا جاتا ہے؟ تشدید لگا کے، تو مدن ہو جاتا ہے۔ تو مادا دا کی جگہ مدہ پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کو کہا جاتا ہے مضاف۔ تو یہ تین چیز سمجھ میں آ گئی آپ کو، محموز کیا ہوتا ہے، معطل کیا ہوتا ہے، مضاف کیا ہوتا ہے۔ اب آ جائیے لاسٹ پر، وہ ہے صحیح۔ صحیح کس کو کہا جاتا ہے؟ صحیح ایسے لفظ کو کہا جائے گا جس کے فا عین اور لام کلمے کی جگہ نہ حرف علت ہو، نہ محموز ہو، نہ ہی مضاف والا کوئی لفظ ہو۔ یعنی ایک ہی ہے، جیسے دو حرف نہ ہو، یعنی ان تینوں چیز سے خالی اگر جو لفظ ہوگا اس کو ہم کہیں گے صحیح۔ ٹھیک ہے؟ تو اس چیپٹر میں آپ وہی پڑھنے والے ہیں۔ تقسیم الفعلی، تقسیم و مضاف، فعل مضاف الیہ ہے۔ تقسیم الفعلی الی صحیح الآخری، الی صحیح الآخری، یہ دونوں بھی مضاف الیہ ہے۔ و معطل الآخری، یہ دونوں بھی مضاف الیہ الی کی وجہ سے ہے۔ الی معطوف دونوں مضاف الیہ مل کر کے معطوف اور معطوف علیہ بنتے ہیں۔ تو فعل کی تقسیم آخر کے صحیح ہونے کے اعتبار سے اور آخر کے معطل کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے؟ اعتبار کا ترجمہ میں خود سے کر رہا ہوں، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن الہ ہے مطلب وہی ہے۔
الامثلۃ پہلا ہے القى الصیاد شبکتہ، ڈالا شکاری نے اپنے جال کو. تو اس میں تو کوئی ترکیب نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ تو نارمل فعل فاعل مفعول بالکل نظر آ رہا ہے، تو یہاں میں اس کی ترکیب نہیں کر رہا ہوں. دعا المریض الطبیب، مریض نے ڈاکٹر کو بلایا، طلب کیا. یلقا المسیء جزاءہ، گنہگار کو اس کا بدلہ مل گیا. سرور رجلو، سرور رجلو انسان سخی ہوا. تصف السماء، آسمان صاف ستھری ہو گئی، ہو جاتی ہے یا ہو گئی. یدنو فصل الشتائی، ٹھنڈے کا موسم ختم ہو جائے گا، قریب ہے ختم ہو جائے گا. خشیہ محمد ربہ، محمد اپنے رب سے ڈرتا ہے. ابغی مطلب میں تلاش کرتا ہوں. رضا الوالدینی، اپنے ماں باپ کی، اپنے نہیں ماں باپ کی رضامندی. یبنی البناء، بناتا ہے بنانے والا. مسجدن، مسجد کو. اظلم المکان، مکان اندھیرا ہوا. اتقد المصباح، چراغ روشن ہوا. یستحم غلمان، بچے صاف ستھرے ہوتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں. تو یہ ترجمہ ہو عربی آپ نے پڑھ لیا. یہاں پہلے ہی غور کر کے سمجھ لیجئے تو آپ کو آسانی ہوگی. پہلی اوپر کی جو آپ تین مثالیں دیکھیں گے، القا، دعا اور یلقا، اس میں آپ دیکھیں گے حمزہ ہے، شروع میں حمزہ ہے، لاسٹ میں یا حرف علت ہے. دعا میں بھی لاسٹ میں الف ہے، یلقا میں بھی لاسٹ میں الف ہی ہے، پروناؤنس ہوتا ہے. سیکنڈ لائن کے تیسرے مثال یعنی 4، 5 اور 6 نمبر کی تمرین دیکھیں گے تو یہاں دیکھیں گے کہ لام کلمے کی جگہ واو ہے. سرو و، تسو، یدنو، سب میں لام کلمے کی جگہ کیا ہے؟ واو ہے. اس کے بعد آپ 7، 8 اور 9 نمبر کے لائن کو دیکھیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ اس میں لام کلمے کی جگہ یہاں بھی کیا ہے؟ یا ہے. خشیہ، ابغی، یبنی. اور 10، 11 اور 12 نمبر کے لائن جملے کو آپ دیکھیں گے تو یہاں دیکھیں گے یہاں شروع میں حمزہ ہے، لیکن یہ حمزہ جو ہے ازلمہ، یہ ایکچولی میں حمزہ قطعی ہے، اب باب افعال سے، اس لیے اس کو آپ جو ہے محموز نہیں مانیں گے، اس لیے کہ یہ فا کلمے کی جگہ نہیں ہے، باب افعال میں ایکسٹرا حمزہ ہوتا ہے. تو حرف اصلی اس کا ظلمہ ہے، فاعل لام کلمہ ظلمہ، تو ظلمہ کی جگہ پر کوئی حمزہ نہیں ہے، فعل ظلمہ، تو وہاں پر چونکہ کوئی حمزہ نہیں ہے اس لیے اس کو آپ محموز نہیں مانیں گے، اس لیے کہ حمزہ جو اس کا وہ فاعل لام کلمے کی جگہ نہیں ہے. تو یہاں کیا ہے؟ حمزہ بھی نہیں اور حرف علت بھی نہیں ہے، تو یہ صحیح ہے. اتقد میں بھی وہی ہے، تقد اصل میں وقدہ ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ حمزہ نہیں ہے تو اور حرف علت نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے آپ کا؟ اور یہ حرف صحیح ہے. تا کے اوپر تشدید دے کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر تو 2 تا تھا آپس میں ملایا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ آگے آپ سمجھیں گے کہ اس کے اندر کیوں بدلاؤ ایسا ہوا ہے. استحمہ کے اندر میم میں جو ہے تشدید ہے یہاں پر، تو میم کو آپ مضاف مانیں گے، لیکن چونکہ یہاں پر مضاف کا چیپٹر نہیں آیا ہے، یہاں انہوں نے تھوڑا دوسرے انداز میں لکھا ہے، تو یہاں پر مضاف کی جگہ آپ اس کو صحیح مانیں گے، کیونکہ یہاں انہوں نے صرف 2 طرح کے فعل بتائے ہیں. محموز اور مضاف کا تذکرہ انہوں نے یہاں پر نہیں کیا ہے، تو میں نے محموز اور مضاف کا تذکرہ صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے کیا ہے. نحو الواضح کی جو یہ پہلا چیپٹر ہے، یہاں انہوں نے محموز اور مضاف کا تذکرہ نہیں کیا ہے، یہاں انہوں نے صحیح اور معطل کا تذکرہ کیا ہے. تو معطل وہ ہے جس میں حرف علت ہوگا، باقی اگر نہیں ہے تو وہ چاہے مضاف ہو یا محموز ہو، اس کو انہوں نے صحیح کہہ دیا ہے کہ وہ فعل صحیح ہے. تو کنفیوز مت ہوئیے گا اس کتاب کی تقسیم کی وجہ سے. اب آ جائیے البحثو، البحثو پر پیش ہے. الکلماتو، یہاں پر بھی نارمل کلماتو پیش پڑھیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا ہے نہیں جس کو زیر اور زبر پر ہے. القا، دعا، یلقی. فی امثلۃ الثلاثۃ، موصوف صفت جار مجرور، فا حرف جر کی وجہ سے. اولا بھی وہی ہے. الکلمات القا و دعا و یلقی فی امثلۃ الثلاثۃ اولا کلھا افعال، ہر ایک کیا ہے؟ فعل ہے اس کے اندر.
افعال کلھا مضاف مضاف الیہ مبتدا افعال خبر. وآخر اب آخر مضاف کلی مضاف الیہ منہا جار مجرور الف خبر. وآخر کلی منہا الف اور ان ہر ایک فعل کا آخری کیا ہے الف ہے. اوپر کی بات کر رہے ہیں اوپر کی تین کیا القا دعا اور یلقا. القا میں بھی آخری کیا ہے الف ہے, دعا میں بھی آخری الف ہے, یلقا میں بھی آخری الف ہے. لیکن اب آپ کہیں گے کہ دعا کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے بعد الف ہے, لیکن القا میں تو یا ہے, یلقا میں بھی یا ہے. تو اس کی وہ ڈیٹیل آگے دے رہے ہیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ الف ہے. دیکھیے آگے ڈیٹیل کیا دے رہے ہیں, لِأَنَّهُ يُنْتَقُ بِهَا أَلِفًا, اس لیے کہ اس کو پڑھا جاتا ہے اس کے ذریعے سے الف ہی. یعنی کیا مطلب ہوا کہ ان کے آخری حرف جو ہیں یعنی ان کو پڑھا جاتا ہے الف. ہے تو وہ یا لکھا ہوا لیکن ہم پڑھتے کیا ہے الف پڑھتے ہیں. اس لیے انہوں نے یہاں پر کہا کہ ہم جو پڑھتے ہیں الف اسی لیے ہم اس کو الف کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہوگا تو پھر الف ہی لکھ دیتے, یا لکھنے کی کیا ضرورت تھی. تو یا لکھنے کی دوسری مصلحت ہیں, الف پڑھنے کی دوسری مصلحت ہیں. آگے اور دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, والمعول علیہ ہا ہنا النطق لا الکتابۃ. لا الکتابۃ پڑھیے. المعول علیہ ہا ہنا النطق بھی پڑھ سکتے ہیں النطق بھی پڑھ سکتے ہیں. المعول علیہ جو وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا, یا اس کو معول کا مطلب ہوتا ہے منحصر ہونا, ڈیپینڈ ہونا. تو جو وجہ بنتی ہے پڑھنے کا وہ نطق ہوتا ہے. نطق مطلب بولنا, کہ ہم بولتے کیا ہیں. لا الکتابۃ لکھنا نہیں ہوتا ہے. یعنی یہاں اس جیسے الفاظ ہیں جہاں لکھا تو یا کی شکل میں ہے القا میں یلکی میں, لیکن ہم پڑھ الف رہے ہیں. تو یہاں رعایت کی جاتی ہے پڑھنے کو, لکھنے کو رعایت نہیں کیا جاتا. لکھا کسی بھی عربی میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو لکھے الگ طریقے سے جاتے ہیں پڑھے الگ طریقے سے جاتے ہیں. تو عربی میں اصل میں عربی ہم سنتے ہیں, تو سنیں گے جیسے ویسے ہی اس کو ہی صحیح مانا جائے گا. لکھا کیسے ہے اس کو صحیح نہیں مانا جائے گا. تو یہاں لکھا یقیناً یا ضرور ہے پر مانا یہی جائے گا کہ الف ہے, کیونکہ سنا ہوا بات الف ہے. بولنے میں بھی لوگ الف بولتے ہیں, عرب کے لوگ الف بولتے ہیں, یا نہیں بولتے ہیں. الکیا نہیں بولتے ہیں, یلکیا نہیں بولتے ہیں, بلکہ القا یلقی یا القا یلقی بولتے ہیں. القا یلقی یہ تو باب پہلا والا ہو گیا. لقیہ یلقا آتا ہے, یلقیا نہیں آتا ہے, یا نہیں پڑھا جاتا ہے. لاسٹ والا تیسرا میں بتا رہا ہوں. تو پھر سے ایک بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو سمجھیے, تھوڑا کنفیوزنگ ہوگا, تھوڑا نئی چیز ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو پریشانی ہوگی. یہ شروع پہلے کلمے کے جو تین کلمے ہیں اس کی بات کہہ رہے ہیں یہاں تک کے سینٹنس میں. کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کلمات القا دعا اور یلقا ہے, القا دعا اور یلقا, یہ تینوں شروع کے جو تین کلمے ہیں مثالیں ہیں, یہ تینوں وہ سب کے سب افعال ہیں. تو یقیناً یہ سب کے سب کیا ہیں, یہ تینوں کیا ہیں افعال ہیں. وآخر کلی منہا الف, اور ہر ایک کے آخر میں الف ہے. یہیں پر پرابلم کریٹ ہو رہا ہے جو آپ کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں کے آخر میں الف ہے, حالانکہ القا کے آخر میں الف نہیں ہے, یلقا کے آخر میں الف نہیں ہے, صرف دعا کے آخر میں الف ہے. تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں تینوں کے آخر میں الف ہے, تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں. لِأَنَّهُ يُنْتَقُ بِهَا أَلِفًا, یا نطق ينطق آتا ہے شاید, نصر ینصر سے النطق. تو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں, معروف بھی پڑھ سکتے ہیں. مجہول پڑھیں گے تو ترجمہ مجہول جیسا ہوگا کہ بولا جاتا ہے, معروف پڑھیں گے تو ہوگا کہ بولتے ہیں. اس لیے کہ اسی سے کے ذریعے بولا جاتا ہے الف کو.
یعنی لِأَنَّهُ يُنْطَقُ بِهِ الف، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے الف بولا جاتا ہے. یعنی یہ لکھا جو حرف ہے یہ یا ہے، لیکن بولا کیسا جاتا ہے؟ الف بولا جاتا ہے، یا نہیں بولا جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ ہا ہُنَا النُّطْقُ لا الکتابت یا الکتابت. اس لیے کہ جو زیادہ ذمہ دار ہے، یعنی جس چیز کے اوپر جو وجہ بنتی ہے کسی چیز کے بولنے کا یا پڑھنے کا، وہ ہوتی ہے نطق، بولنا، کہ ہم آپسی بول چال میں اس لفظ کو پروناؤنس کیسے کرتے ہیں، اس لفظ کو ہم کیسے پڑھتے ہیں. تو عام بول چال میں، عربوں کے عام بول چال میں یہ پایا گیا کہ لکھا تو یا ہوتا ہے پر پڑھا الف جاتا ہے. یہاں بھی لکھا یا جاتا ہے، پڑھا الف جاتا ہے. تو بولنا اصل وجہ ہوتی ہے. تو ہم نے جیسا بولتے ہوئے سنا اسی کو ذمہ دار بنایا. لا الکتابت، لکھاوٹ کو ہم نے ذمہ دار نہیں بنایا، یعنی یہ کیسا لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے نہیں پکڑا کہ یہ یا کے ساتھ لکھا ہے تو یا پڑھیں گے، بلکہ ہم نے عربوں سے سنا کہ یہ پڑھتے کیسے ہیں، تو ہم نے سنا کہ یہ الف پڑھتے ہیں، تو ہم نے بھی بولنے کی رعایت کی ہے، لکھنے کی رعایت نہیں کی ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تسمى هذه الافعال افعالا معطلة الاخر، اور نام رکھا جاتا ہے ان افعال کا ایسے افعال معطلة الاخر ہی جس کے آخر میں معطل ہوتا ہے، یعنی حرف علت ہوتا ہے. پہلی لائن سمجھ میں آ گئی. اب دوسرا آئیے، یہ لائن کمپلیٹ ہو گئی. اب اس لائن کی بات چل رہی ہے سیکنڈ نمبر کی. الکلمات سرو و تصف و یدنو فی الامثلۃ الثلاثۃ الثانیۃ. نیچے دوسرے لائن کی 3 مثالوں میں کلھا افعال، سب کے سب کیا ہیں؟ افعال ہیں. وآخر کل منہا واو، اور یہ بالکل سنٹینس سیم ہی ہے، اس لیے میں اس کو ترکیب نہیں کر رہا ہوں. اور ہر ایک اس کا آخر کیا ہے؟ واو. ہر ایک کے لاسٹ میں کیا ہے؟ واو ہے نا. وتسمى، اس لیے ان کا نام رکھا جاتا ہے ایزن، ایزن مطلب بھی، تو ان کا بھی نام رکھا جاتا ہے افعال، یعنی ایسے افعال معطلۃ الاخری جس کا آخر کیا ہوتا ہے؟ معطل ہوتا ہے، یعنی جس کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے. اب یہ 3 مثال کی بات چلے گی، خشیہ، ابغی اور یبنی. الکلمات خشیہ و ابغی و یبنی فی امثلۃ الثلاثۃ الثالثۃ کلھا افعال. سیم سینٹینس ہے کہ خشیہ، ابغی، یبنی، یہ تینوں کے تینوں الفاظ جو مثالیں ہیں، یہ جو لفظ ہیں یہ سب کے سب افعال ہیں، فعل ہیں. وآخر کل منہا یا، اور ان ہر ایک کے آخر میں یا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یبنی کے آخر میں، ابغی کے آخر میں، خشیہ کے آخر میں. تسمى كذلك افعالا معطلۃ الاخری، اور اس افعال کا بھی اسی طرح معطل نام رکھا جاتا ہے، یعنی جس کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے. اب سب سے آخر میں اول کلمات ازلم، اتقد، یستحم فی الامثلۃ الثلاثۃ الاخیرۃ. آخری کے 3 مثالوں میں جو یہ ازلم، اتقد، یستحم ہے، یہ سب افعال ہیں. وآخر کل منہا، اور ہر ایک کا آخر، لیسا، یہاں بدل گیا، نہیں ہے، الفن، تو ہر ایک کے آخر میں کیا ہے؟ الف بھی نہیں ہے. ولا واون، نہ واو ہے نہ یا ہے. اوپر کی 3 مثالیں انہوں نے بیان کی. اوپر کی پہلے 3 مثالوں کے آخر میں الف تھا، دوسرے 3 مثالوں میں واو تھا، آخری کے 3 مثالوں میں یا تھا. لیکن یہ جو لاسٹ 3 مثال ہے اس کے آخر میں نہ الف ہے نہ واو ہے نہ یا ہے. تو ایسے فعل کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ تسمى افعالا صحیحۃ الاخری، آخری پر یہ. تو ان افعال کا نام رکھا جاتا ہے ایسے افعال جن کا آخر صحیح ہوتا ہے. تو سمجھ میں آ گئی؟ صحیح، یہاں انہوں نے جو کیٹیگرائز کیا ہے، بانٹا ہے فعل کو، وہ 2 طریقوں سے، صحیح یا معطل. محموز اور مضاف کا ذکر یہاں انہوں نے نہیں کیا ہے، غالباً یا تو آگے کریں گے یا ان کی اپنی ترکیب یہی ہوگی. اب آخر میں آ جائیے قاعدے پہ. الفعل المعطل یا معطل
الآخر، معطل آخر والے فعل، معطل آخر والے کون سے فعل ہوتے ہیں؟ ہوا ما کان آخرہ، ایسے فعل جن کا آخر ہوتا ہے الفن او واون او یان، الف واو یا پھر یا، ایسے فعل جن کے آخر میں ہوتا ہے الف واو اور یا، تسمى هذه الاحروف، تو ان حروف کا نام رکھا جاتا ہے الثلاثۃ بحروف العلت، تو ان تینوں حروف کا نام رکھا جاتا ہے حروف علت، ٹھیک ہے، الف واو اور یا، ان حروف کا نام رکھا جاتا ہے حروف علت۔ قاعدہ نمبر اس چیپٹر کا جو قاعدہ نمبر 46 ہوا، یعنی اس چیپٹر کا قاعدہ نمبر 2، لیکن پورے نحو کا جو سیکنڈ والیوم ہے اس کا ملا کے 46، الفعل الصحیح والآخر، اور وہ فعل جس کا آخر صحیح ہوتا ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ فعل جس کا آخر صحیح ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر ویسے ہی ترجمہ آپ کریں گے۔ ہوا ما لم یکن آخرہ، وہ ایسا فعل ہے جس کا آخر نہیں ہوتا ہے حرفن، حرف یعنی اس کے آخر میں کوئی حرف نہیں ہوتا ہے، کس میں سے؟ من احروف العلت الثلاثۃ، حروف علت میں سے کوئی بھی حرف اس کے آخر میں نہیں ہوتا ہے، تو ایسے فعل کو ہم فعل صحیح کہتے ہیں۔ تو فعل معطل کس کو کہتے ہیں؟ ایسے فعل کو جس کے آخر میں الف واو اور یا ہوتا ہے، اور فعل صحیح ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی دو بیسک رول ہیں جو اس چیپٹر میں آپ کو سمجھنے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔